بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53. اس میں بندہ خود اقرار کر رہا ہے، میرے پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہمارے رسول پر، ہم نے ان کا اقرار کیا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور جس موضوع پر ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اسلام انسانی مشکلات کا حل ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی چھٹی گفتگو ہے، چھٹی مجلس ہے، جس میں ہم ان چیزوں پر توجہ دیں گے جو انسانیت کی مشکلات ہیں
اور اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے اور ان مشکلات کا اسے حل چاہیے ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مشکل کیا ہے اور کس مشکل کا حل اسے کہاں پر ملے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر طرح کی مشکلات کا حل موجود ہے، اور دیکھنا انسان کو یہ ہوگا کہ اس کی مشکل کون سی ہے اور اس کا حل کہاں پر ہے۔ ہم نے اقرار کر لیا کہ پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ میں ہم ان چیزوں کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جس کو تو نے ہمارے اوپر واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ ہر دور کا انسان اپنے زمانے کے اعتبار سے ترقی چاہتا ہے۔ جب ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی، اس زیادہ زمین کو اپنی ترقی سمجھتے تھے۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، جن لوگوں کے پاس میں مویشی زیادہ ہوتے تھے وہ اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔ پھر زمانہ بدلتا رہا، جن لوگوں کے پاس سونا چاندی زیادہ ہوا وہ اپنے آپ کو ترقی۔ آج کے زمانے میں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن کے پاس کیش زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، وہ اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور ترقی کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو اپنا غلام بناتے ہیں یا خود کسی کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسلام ایسا ایک مذہب ہے کہ جو ہر طرح کی آزادی دلانا چاہتا ہے اور انسان کو آزاد رکھتا ہے۔ اسلام کو ہم نے جس اعتبار سے، جس اینگل کے آج کے زمانے میں سمجھا ہے، یہ بالکل الگ والا اسلام ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کا حکم اسلام دے رہا ہے شاید ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کی بہت ساری چیزوں کو بطور ثواب، ہم اسلام کا یہ کام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، بالکل ملتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک کام کرنے سے بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے حج کیا ہے تو حج کے کئی فائدے ہیں۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے حکم الہی کو مانا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں ایک بہت ساری عام چیزیں ہیں، ثواب حاصل کرنا، وہ ہم نے ثواب حاصل کیا۔ اسی طرح اسلام پر کے بہت سارے اور ارکان ہیں کہ جن کو پورا کرنے سے انسان کو کئی بینیفٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں مثلا یہ جو ایام چل رہے ہیں، ایام عزا، ذکر امام حسین علیہ السلام سے بہت سارے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہیں، یعنی جسمانی فائدے، روحانی فائدے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، سارے فائدے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی جاتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اسے 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو کب ملے گا 70 حج کا ثواب؟ جب وہ دوسرے تمام ارکان کو پورا کر لے گا، اس کے اوپر جو حج واجب تھا وہ حج ادا کرے، اس کے بعد میں اگر جاتا ہے تو اسے ملے گا۔ لیکن اس نے اپنے واجبات کو ترک کیا، مثلا حج واجب تھا اصل میں اس کے اوپر، اس نے اس واجب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حج کیا ہی نہیں۔ اب وہ ایک حج اپنا چھوڑ کے وہ 70 حج لینے جا رہا ہے، لیکن جب تک وہ یہ ایک حج پورا نہیں کرے گا وہ 70 حج اس کو نہیں ملیں گے۔ تو ہمیں اسلام کو جس اینگل سے سمجھنا تھا، دنیا نے اس اسلام کو بدلنے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ دنیا کے مفاد اسلام کے ذریعے سے پامال ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے فائدے جو ہیں، اسلام اگر آ گیا تو ہمارے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ مثلا سود خوری، ظلم، زیادتی سے لوگوں کا غلام بنا لینا، لوگوں کا مال چھین لینا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی گفتگو میں مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب دنیا مالیاتی اعتبار سے، مال جمع کرنے کے اعتبار سے
آگے بڑھنے لگی تو اس کے نقصانات زیادہ ہونے لگے. تو اب ترقی کے نام پر جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے اصلیت میں ترقی نہیں ہے، اس کی تنزلی ہے. تنزلی کیسے ہے کہ وہ اپنے جسمانی فائدے کے لیے اپنے روحانی فائدوں کو ختم کیے دے رہا ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اور مذہب کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب لوگ مذہب کا فائدہ اٹھا کے مذہب کا آڑ لے کے دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو اور ان معاشرے کو، سوسائٹی کو، خانوادے کو بہت نقصان پہنچتا ہے. جیسا کہ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی. امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد اور یہ واقعہ کربلا میں، یعنی ان کی زندگی 3 حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک زندگی وہ ہے جو کربلا سے پہلے کی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو کربلا میں ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو کربلا کے بعد ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی حیات طیبہ پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے تاکہ مقاصد بھی پورے ہو جائیں، اور ہم کو ان کی حیات طیبہ کے، ویسے اگر ان کی حیات طیبہ پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بھی الگ سے ایک وقت چاہیے ہوگا. امام سجاد علیہ السلام کی جو کربلا سے پہلے کی زندگی ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، اور کربلا میں جو ان کی زندگی ہے وہ بھی بہت عظیم زندگی ہے. حقیقتاً اگر دیکھا جائے کربلا اور کربلا کے بعد کی زندگی، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے آج بھی لوگ بیمار امام کے نام سے، ٹھیک ہے وہ بیمار تھے لیکن پرماننٹ بیمار نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے بیمار نہیں تھے. ان کی بیماری اس وقت تک تھی جب تک جہاد کربلا میں ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اتنی شدید ہیں تو بیمار اگر انسان ہے تو اس کے اوپر جہاد ساقط ہو جاتا ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کی بیماری اس وقت تک تھی جب تک جہاد ہو رہا تھا. جب جہاد ختم ہو گیا امام کی بیماری ختم ہو گئی، اور امام نے ان تمام مظالم کو فیس کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے اور ان تمام چیزوں سے مقابلہ کیا ہے. ان کے خطبات ہیں، اور انشاءاللہ اگر موقع رہا یا اس طرح کا کوئی اور موقع ہو تو امام سجاد علیہ السلام کے خطبات، جناب زینب کے خطبات پر الگ سے پروگرام ہوں اور ان کے صرف انہی خطبات پر گفتگو ہو تو انشاءاللہ اس سے نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو بہت تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، ایمان مضبوط ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کربلا والے دن اس طرح کے بیمار تھے کہ ان کے اوپر جہاد ساقط ہو گیا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصرین انصرنا کی آواز بلند کی ہے تو امام سجاد علیہ السلام اس بیماری کے عالم میں اپنا عصا اور تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کی کوشش کی ہے، اپنی پھوپھی کو بلایا ہے، پھوپھی اماں وقت کا امام بلا رہا ہے، مجھے اس کی مدد کرنا ہے. اس کے بعد امام کو غش آ گیا. یہاں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہترین نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک پیغام مل جاتا ہے. جب تمہارا وقت کا امام بلائے تم جس حالت میں ہو امام کی آواز پر لبیک کہو. تمہیں لبیک کہنا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ہم اور غور کریں. ہمیں ان کی حیات طیبہ سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. امام نے یہاں پر بتایا کہ تم جس حالت میں ہو اس حالت میں اپنے امام وقت کی آواز پر لبیک کہو. آگے امام صرف اتنی دیر بیمار تھے جتنے اس ایام میں، جتنے ٹائم میں، جتنے دن میں جہاد ہو رہا تھا. اس جہاد کے بعد امام سجاد علیہ السلام ہر ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا امامت کی حفاظت کرتی ہوئی چلتی ہیں. ہر مقام پر انہوں نے امامت کی حفاظت کی. یہاں پر دو چیزیں ہیں.
ایک تو اگر وقت کا امام بلائے تو ہم کو بھی جس حالت میں ہوں لبیک کہنا چاہیے. یہ ہو گیا مردوں کے لیے. دوسرا عورتوں کے لیے، تم اپنے مردوں کو سہارا دو امام کے لبیک کہنے پر، اور اپنے مردوں کی حفاظت کرو اسلام بچانے تک. جب وہ اسلام بچا رہے ہوں، جب وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں، تم ان کی اسلام میں مددگار بنو. یہ کربلا ہے جس کو ہم نے، حالانکہ اس میں نے بتایا اس سے پہلے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جس میں بہت سارے بینیفٹ ہے. ذکر کربلا جس میں ثواب بھی ہے، اور ایک ایسا مشن ہے، ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں اسلام کے اصول، اسلام کے قاعدے، اسلام کے قوانین اور اسلام پر چلنا، صراط مستقیم، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دل میں اسلام ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کر کچھ اور رہے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہیں. یہ عزاداری ایام عزا اسی لیے ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہم نے جس مشن کے لیے وعدہ کیا ہے اپنے امام سے، اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اس پر کام کریں، اس پر ہم کوشش کریں. دامیں، درہمیں، سخنیں، ہم پیسے سے کوشش کریں، ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے کوشش کریں، ہم اپنے کام کے ذریعے سے کوشش کریں، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے کوشش کریں. ہمارا ہر مقصد اسلام کے لیے ہونا چاہیے. ہم اگر کہیں نوکری بھی کر رہے ہیں تو نظر میں ہماری اسلام ہونا چاہیے، یعنی اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہم نوکری آج جو کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں. اگر اسلام پر وقت آتا ہے تو یہ نوکری ہم اسلام پر قربان کریں. بہت ساری چیزیں، جیسے آپ نوکری کے لیے گئے تو وہاں شرط ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، یا آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو بہت سارے لوگ مجبوراً کہتے ہیں کیا کریں، وہ مجبوری تھی اور ہم کو قبول کرنا پڑا. نہیں، اگر اللہ کے لیے اس کو ٹھوکر ماریں گے تو اللہ اس سے بہتر دیتا ہے، اور دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. واللہ خیر الرازقین بغیر حساب. اللہ رزق دیتا ہے بلا حساب کے، بغیر حساب. انسان جب دیتا ہے تو گن کے دیتا ہے، اور جب بندہ دیتا ہے بغیر گنے دیتا ہے. بس بندے میں لینے کی طاقت اور صلاحیت ہونا چاہیے، وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے. لہذا ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر مقصد اسلام کے مشن کو مکمل کرنا ہو. اچھا، مکمل کب ہوگا اور کیسے مکمل ہوگا؟ اس کی کوئی گائیڈ لائن ہوگی، اس سے کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے. یہ کب مکمل ہوگا، کب پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خود اس کے قاعدے قانون کو تیار کر کے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. انبیاء آتے رہے اور پیغام اسلام کو پہنچاتے رہے. اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہا. کمپلیٹ کہاں ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر کے میدان میں انبیاء کی کوششیں آ کے کمپلیٹ ہو گئیں. حضرت آدم نے جو کوشش کی، حضرت نوح نے جو کوشش کی، حضرت ابراہیم نے جو کوشش کی، حضرت اسماعیل نے جو کاوشیں کی، خود پیغمبر اکرم نے جو اسلام کے لیے کام کیا، وہ غدیر میں آ کے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، تمہاری نعمتیں تمام ہو گئی. یہ انبیاء کا مشن پورا ہوا. اب یہاں سے امامت کا مشن شروع ہوتا ہے. امامت کی تحریک شروع ہوتی ہے، ولایت کی تحریک شروع ہوتی ہے. یہاں سے مشن وہی ہے، لیکن اب ذمہ دار بدل گئے ہیں. ابھی تک جو ذمہ دار تھے وہ انبیاء تھے. غدیر سے جو ذمہ داری شروع ہوتی ہے وہ امامت کی شروع ہوتی ہے، اور اسی کا نام ولایت ہے. غدیر سے جو چیز شروع ہوئی ہے اس ولایت کو، اگر ولایت کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس موضوع پر کمپلیٹ گفتگو کی بھی ضرورت ہے. جیسے کہ نوجوانوں میں ولایت کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور ادھوری بحثیں ہو کے لوگوں میں تکرار ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے.
ولایت کے اوپر ایک کمپلیٹ گفتگو کی ضرورت ہے کہ ولایت جیسے قرآن مجید میں ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا. اب اللہ محبت کا اظہار کیسے کرنے آتا ہے, کیسے دکھانے آئے گا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں؟ انبیاء کے ذریعے سے. انبیاء کے ذریعے سے اس نے اظہار محبت کیا. ہم نے اظہار محبت کیسے کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ نے بھیجے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا, اس پر عمل کرنا, اسے پائے تکمیل تک پہنچانا. جیسے ماں باپ بھی ولی ہوتے ہیں, باپ ولی ہے تو باپ ولی ہے تو اس کا مطلب آپ باپ کے تمام احکام کو مانیں. اسی طرح ولایت کا سلسلہ جو غدیر کے میدان سے شروع ہوا وہ اب ذمہ دار بدلے ہیں. یہاں تک انبیاء ذمہ دار تھے, اب یہاں کے بعد ذمہ داری بدل گئی, امامت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امامت کی ذمہ داری پہلے ذمہ داریوں سے زیادہ سخت ہے. پہلے ذمہ داری میں یہ ہے کہ جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک بار, دو بار, تین بار اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے, پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے جاتے ہیں. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. ذبح کرنے جاتے ہیں, لیکن ذبح کرنے کا جو انداز ہے, آنکھوں پر پٹی ہے, بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بیٹے کی بھی آنکھوں پر پٹی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک محبت حائل ہو جائے اس لیے پٹی باندھ لی ہے. لیکن یہی چیز امامت میں اگر آگے دیکھیں, واقعہ کربلا میں بیٹا سامنے سے اجازت مانگنے آ رہا ہے. 18 سال کا بیٹا سامنے سے اجازت مانگنے آ رہا ہے, بھتیجا اجازت مانگنے آ رہا ہے, بھانجے اجازت مانگنے آ رہے ہیں, بھائی اجازت مانگنے آ رہے ہیں, ساتھی اجازت, اور سب کے جنازے اٹھا کے لانا ہے, سب کی جنگیں دیکھنا ہے, سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. بڑی سخت ذمہ داریاں تھیں. امامت کی ذمہ داری آج بھی بہت سخت ہے. جب امامت کی ذمہ داری سخت ہے تو امام کو چاہنے والوں کی بھی ذمہ داری بہت سخت ہے. ہم کوئی بھی کام غیر اسلام کے علاوہ کریں ہی نہ. اگر اسلام یہ منع کرتا ہے کہ آپ کسی کو گھور کے نہ دیکھیں تو اب آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر اسلام یہ منع کرتا ہے کہ ماں باپ سے اف تک نہ کریں تو پھر آپ اف نہیں کر سکتے. اسلام ایک بہت اہم مذہب ہے. آپ کا پڑوسی کھانا کھا کے سویا ہے یا بھوکا ہے؟ آپ کے جاننے والوں میں یتیم کتنے ہیں, غریب کتنے ہیں جن کو آپ سہارا دے سکتے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ یہ اسلام ہے. اسلام ایک تحریک ہے, ایک مشن ہے. یہ صرف ثواب نہیں ہے, ثواب بھی ہے اس میں, صرف ثواب نہیں ہے. جس کو امام سجاد علیہ السلام نے واقع کربلا میں جو کچھ ہوا ہے, واقعاً ایک عظیم کام ہوا ہے. امامت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. غدیر سے پہلے جو کچھ اسلام کا پیغام پہنچا, اسلام نے کیا, انبیاء نے کیا. غدیر کے بعد جو ذمہ داریاں بڑھی ہیں وہ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں. کتنی بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں امامت نے کہ وہ لوگ جو 1.25 لاکھ کا مجمع موجود ہے وہاں پر, ان لوگوں نے انکار کیا, چند لوگوں نے اقرار کیا ہے. اور یہاں تک کہ اس امامت کو کتنی تکلیف ہوئی کہ لوگوں نے ان کو معرفت حاصل نہیں کی, ان کو پہچانا نہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام جب گھر واپس آئے, جناب سیدہ نے پوچھا, یا علی کیا بات ہے, آپ بہت اداس دکھ رہے ہیں. کہا لوگوں کا سلام کرنا تو دور ہے, سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب بتائیے کہ کیا آج کا ایک عام انسان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا اس کو مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن امامت کی جو ذمہ داریاں تھیں, امامت نے ان ذمہ داریوں کو بڑے حسن خوبی سے انجام دیا ہے. کتنی سخت ذمہ داریاں ہیں.
ایسا مجاہد، ایسا اسلام کو بچانے والا کہ جس کی تلوار سے عرب کے تمام پہلوان غازی تھراتے تھے، آج اس کی گلے میں رسی باندھی گئی ہے۔ اسلام کے لیے وہ خاموش ہے کہ کہیں اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ گھر پہ آگ و لکڑیاں جمع کر کے اذیت دی گئی، دروازہ گرا دیا گیا، لیکن اسلام کے لیے خاموش ہے۔ یہ تمام جو ظلم ہو رہے ہیں، وہ ظلم جو برداشت کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے ہیں۔ تو یہ کیا صرف ان کے لیے ہے یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے؟ ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا بھی کوئی مشن ہے؟ نہیں، ہماری زندگی ہی اسلام ہے، ہماری زندگی ہی اسلام پر جینا ہے، ہماری زندگی اسلام پر مرنا ہے۔ اور یہ جینا اور مرنا ہمیں اگر سیکھنا ہے تو کربلا سے ہمیں پورا اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کس طرح جینا ہے اور کس طرح ہمیں مرنا ہے۔ آئیڈیل وہاں موجود ہے۔ میں بار بار ہر مجلس میں اس چیز کی طرف متوجہ کراتا ہوں۔ کربلا ہمارے لیے ہر اعتبار سے آئیڈیل ہے، جینے کے لیے بھی آئیڈیل ہے، مرنے کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اسلام پر چلنے کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی آئیڈیل ہے، زندگی کو بدتر بنانے کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر زندگی کو بدتر بنانا ہے تو یزیدیوں کی طرف چلے جائیں، اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے تو حسینیت کی طرف آ جائیں، کیونکہ حسینیت کی طرف جو نظام ہے وہی نظام ولایت ہے، وہی نظام اسلام ہے، وہی الہی نظام ہے، وہی اسلامی نظام ہے۔ لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن جب انسان اپنے مشن کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے مشن کو، اپنا دین بھول جاتا ہے، مشن کو چھوڑ دیجئے، اپنا دین ہی بھول جاتا ہے، تو پھر یزید جیسے اوباش لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی عرب میں وہ بھی موجود ہے، شام میں وہ بھی موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں، ایسے لوگ کیسے بنے، کیسے بن گئے، کیسے بنائے گئے، ان کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے تھے، ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے، پلے کیسے ہیں، کھاتے کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی، آپ اس پر بھی توجہ دیں، یزید کی زندگی پر توجہ دیں، ابن زیاد کی زندگی کو پڑھیں، عمر ابن سعد کی زندگی کو پڑھیں، شمر کی زندگی کو پڑھیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ کہیں یہ معاشرہ پھر نہ بن جائے جیسے وہ لوگ بنے۔ ہم ایک طرف پڑھتے ہیں، دونوں تو پڑھنا چاہیے، جس طرف ہم حسین بھی پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم یزید کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ ملعون کیسے بنا، یہ معاشرے کے لیے کینسر کیسے بنا، اس نے اسلام کو کیسے تہوبالا کیا، اس کی پرورش میں کون لوگ تھے، ان کو دودھ پلانے والی کون خواتین تھیں، ان کو پالنے والی کون خواتین تھیں، ظالم بنے کیسے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے ظالم پھر معاشرے میں بننا شروع ہو جائیں۔ آپ نے کتنے واقعات پڑھے ہیں جناب مسلم کے حوالے سے، جس خاتون کے دروازے پہ جناب مسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ مومنہ تھی، لیکن بیٹا اس کا وہ کافر نکل گیا، اس نے جا کے وہاں شکایت کی، بتایا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں پرورش کیسے کرنا ہے، ہمیں معاشرے کو بنانا کیسے، ہمیں اپنے گھر کو کیسے بنانا ہے، ہمارا گھر حسینی کیسے بنا رہے۔ کتنے ہی لوگ آج کے دور میں بھی ایسے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن اپنے بچوں سے عاجز ہیں، قابو میں نہیں ہیں۔ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دنیا میں مست رہتا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اپنے مشن سے چھوٹ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے مشن کو کامیاب ہونے میں خود روڑے اٹکا دیتے ہیں۔ یا تو ہماری ادھوری محبت ہے، ہم تو اس کو ادھوری ہی محبت کہتے ہیں، کیونکہ مکمل محبت، پوری محبت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو جہنم سے بچا لے، اور وہ محبت ادھوری محبت ہے جو جہنم کی طرف ڈھکیل دے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے،
عالم کہتا ہے کہ جناب بچے کو دین سکھا دیجئے، بچے کو دینیات سکھا دیجئے، بچے کو قرآن سکھا دیجئے، تو ماں باپ جواب دیتے ہیں ارے مولانا صاحب ہم نے تو ایسے ہی سیکھ لیا تھا، بچہ بھی سیکھ لے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسے ہی سیکھ لیا تھا تو آپ بچہ بھی ایسے ہی سیکھ لے گا۔ زمانہ بدلتا رہا ہے، آج کے زمانے سے 40 سال 30 سال پہلے کے زمانے میں بڑا فرق ہے۔ آج پہلے یہ تھا کہ گنہگار یا کچھ علاقے سے ہوتے تھے، یہ گناہوں کے اڈے ہیں، وہاں لوگ جا کے گناہ کرتے تھے۔ مثلا لوگوں کو تاش کھیلنا ہے، جوا کھیلنا ہے، تو ان اڈوں پہ جایا کرتے تھے، تو ان اڈوں سے لوگ پرہیز کرتے تھے، وہاں جائیں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، نہیں جاتے تھے، ڈر کے مارے کچھ نہیں جاتے تھے، کچھ جاتے تھے تو چھپ کے جاتے تھے۔ یا زنا کے اڈے ہیں، اب تو یہ اڈے ہی بدل گئے، سب کے ہاتھوں میں اڈے آ گئے ہیں۔ اب جوا کھیلنے کے لیے اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جہاں لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ زمانہ بدل گیا جب آپ نے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسے ہی سیکھ لیا، اب یہ ایسے ہی کچھ اور سیکھ رہا ہے۔ اور میں تو مدرسے میں بھی جب بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس سے کہتا ہوں آج کے ماں باپ کو بہت ہوشیار اور بہت چالاک بننا چاہیے۔ آپ کے بچے آپ سے زیادہ چالاک ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے بچوں کو بہت آگے لے جا رہی ہے۔ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے ہمارا بچہ اس وقت موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم جانیں گے ہی نہیں، وہ کرنے کچھ اور بیٹھے گا، کرنے کچھ اور لگے گا، وہ ہو کچھ اور جائے گا۔ لہٰذا اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا ہوگا، انوائرمنٹ ہمارا اسلامی ہو، باتیں ہماری اسلامی ہوں، ہماری جب گھر میں کوئی بحث ہو تو اسلام پر بحث ہو، لیکن ہمارے وہاں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ فضولیات پر بحثیں ہوتی ہیں، دنیا پر بحثیں ہوتی ہیں۔ ہمارے وہاں بحث ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار چھوٹا کیسے ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے تھا، ہمارا بھائی ہم سے ناراض کیوں ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم میں کمی تھی یا اس میں کمی تھی، اگر اس میں کمی تھی تو اس کو بھی ہم پورا کر دیں، ہم جب پہلے قدم بڑھائیں، ہم میں کمی تھی تو ہم خود اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، پروردگار ہمیں معاف کر دے، اور ہم قدم بڑھائیں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کوئی سامان نہیں ہے اٹھایا لا کے رکھ دیا، اسلام کوئی پھل نہیں ہے لا کے رکھ دیا لوگوں کو کھلا دیا۔ اسلام ایک مکمل مشن ہے، تحریک ہے، اسے کامیاب رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اور امام کے ساتھیوں نے کربلا میں اس ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، تو اب وہ پورا کر چکے، ہمارا اب کوئی کام نہیں بچا ہے یا کچھ کام ہے ہمارا؟ جس طرح امام نے اپنا کام وہاں مکمل کیا ہے، اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، ہمارے وقت کا امام اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو ساتھی چاہیے تھے اور انہوں نے فخر کیا کہ مجھے ایسے ساتھی ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے جو مجھے ملے، تو کیا ہم لوگ اپنے امام کو یہ فخر کرنے کے لیے آگے نہ بڑھائیں خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، کہ ہمارا امام بھی فخر کرے کہ مجھے بھی ایسے ساتھی ملے جیسے میرے جد امام حسین علیہ السلام کو ملے تھے۔ تو پھر اگر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو آئیڈیل دینا پڑے گا کہ بیٹا تم جناب علی اکبر کو آئیڈیل بناؤ، اپنی زندگی ایسی بناؤ، بیٹا تم جناب قاسم کو آئیڈیل بناؤ، اپنی زندگی کربلا کی طرح بناؤ۔ اور اگر ہم لیٹ ہو چکے ہیں اسلام سمجھنے میں تو حبیب کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں عمر کے لحاظ سے، زہیر کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں عمر کے لحاظ سے، خود حر کو بھی آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ کل تک جو تھا، جس دن اس کی دین سمجھ میں آ گیا، حسین سمجھ میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، تو اسی طرح ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے، آج ہم سب کچھ ترک کر دے، استغفار کر لیں، توبہ کر دے، پروردگار ہم سے جو ہونا تھا غلطی ہو گئی، معاف کرنے والا تو ہے، اور اب ہم کچھ نہیں جانتے، جو تو کرنا چاہے کر لے، لیکن ہمیں معاف کر دے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ایسا خالق ہے کہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول،
اپنے معاشرے کا ماحول، اپنی سوسائٹی کا ماحول اسلامی ماحول بنانا چاہیے۔ یہ ہماری مشکلات بہت ساری ہیں۔ مثلا مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، اس کا حل کہاں پر ہے؟ آیا اس کا حل امام باڑے میں ہے، مسجد میں ہے، یا ڈاکٹر کے ہیں؟ آپ کہیں گے اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے۔ ایک آدمی کو نوکری نہیں ملی، اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل تمہاری محنت ہے، محنت کے ساتھ ساتھ میں اپنے خالق سے لگاؤ ہے۔ وہ جتنی جلدی راضی ہو جائے گا اتنی جلدی تمہیں رزق مل جائے گا، اور پھر جب تم حلال رزق کے لیے کوشش کرو گے تو پھر تمہاری بھلے کم ہوگا، خدا اس کے زیادہ کر دیتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مدد کرنا خدا کا کام ہے۔ اور جو لوگ گاؤں میں رہے ہیں یا گاؤں کے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان اپنے کھیتی کو کس طرح بناتا ہے۔ اگر گھاس اگ گئی ہے، کچھ غلط گھاسیں اس میں اگ گئی ہیں جن کی جڑیں گہری ہوں، ان کو کھودتا ہے، نکالتا ہے، پھینکتا ہے، اور ایک بار دو بار اس میں ہل چلاتا ہے، کھیت کی مٹی بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ اس میں اب یہ نہیں گیا اور بیج ڈال دیا، نہیں، سارے ان چیزوں کو نکال کے باہر پھینکتا ہے جو اس کے بیج کو خراب کریں گی، ان گھاسوں کو نکال دیتا ہے، ان درختوں کو نکال دیتا ہے جو اس کی فصل کو خراب کرنے والے ہیں۔ اب کیا کرتا ہے؟ تو وہی ایک کسان کھیت بنانے کے بعد بیج ڈالتا ہے، اب آرام سے کھیت کے کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری یہیں تک تھی، آگے خدا کا کام ہے کہ اگائے تو کیسے اگائے۔ وہ کسان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری، اگر ہمیں سروس نہیں مل رہی ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہم تسبیح لیے بیٹھے نہیں، ہم اپنی ڈگریاں مکمل کریں، اپنا علم مکمل کریں، اپنا ہنر مکمل کریں۔ وہ مکمل کرنے کے بعد اپنے خالق کی بارگاہ میں آ کے بیٹھیں، پروردگار میں نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا کام بچا ہے، مجھے حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ اس کسان کی طرح میں نے اپنا کام اچھے سے کیا، مٹی کو اچھا بنایا، گھاس نکال دی، درخت نکال دیے، اب بیج بویا ہے، اب تو اسے اگا دے۔ وہ بہترین طریقے سے اگاتا ہے۔ ایک دانہ انسان بوتا ہے، 70 دانے پا جاتا ہے، 100 دانے پا جاتا ہے۔ ایک بار درخت لگاتا ہے، سالوں سال نسل در نسل اس کے پھل کھاتا ہے۔ درخت تو ہم لگائیں۔ ہماری اسلام سے مشکل ہے نہیں، اسلام مشکل کا حل ہے۔ ایک مسلمان مشکلات میں ہو، پاسبل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس نے کچھ مسٹیک کی، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہا ہے، کہ جہاں وہ مشکل میں ہے اس غلطی کا ازالہ اسے کرنا چاہیے، اس کو وہ کام انجام دینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی ہیں، ہم کن غلطیوں کو انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہماری مشکلات ہیں۔ اسلام نے حل بتایا ہے۔ ہماری اسلام میں حل کس چیز کا ہے؟ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے بچہ بیمار ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، اسلام کے پاس لوگ جائیں، امام کے پاس جائیں، مولا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مولا میرا بچہ جھوٹا ہو گیا ہے، مولا میرا بچہ روزے نہیں رکھتا ہے، اس کا حل وہاں ڈھونڈنے جائیں، یہاں بتائیں جا کے، نہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی۔ جب آپ نے پڑھائی نہیں ہے تو نوکری کہاں سے؟ آپ کا ہنر نہیں ہے، نوکری کہاں سے ملے گی؟ دوسری بات، حلال اسے پتہ ہی نہیں، اسے تو کچھ بھی چاہیے۔ بعض کو میں نے سنا ہے کہ بھئی اگر یہ والی نوکری ہم کو ملے گی تو اس نوکری میں اتنی تنخواہ ہے اور اتنی اوپر کی کمائی ہے۔ جو اوپر کی کمائی ہے اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ ہم نے گھر میں بٹھا کے چند دن باتیں کی، ہم سمجھے کہ ہمارا بچہ مسلمان پکا والا ہو گیا، لیکن
جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جو پکا ہم سمجھ رہے تھے وہ کچا بھی نہیں نکلتا ہے. لہذا ہماری جو علمی صلاحیتیں ہیں، امامت سے جو چیزیں ہم کو ملی ہیں، قرآن مجید سے جو چیزیں ہم نے لی ہیں، وہ مکمل نہیں ہیں. ہماری گھر کے اندر جو گفتگو ہو وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. ہوتی کیا ہے گفتگو کہ بہت سارے لوگ صرف نام پوچھتے ہیں، فلاں امام کے پردادا کا یا ان کی والدہ کی یا ان کی زوجہ کے بچے اور ان کے خاندان میں. آپ ان کے کیریکٹر کو دیکھیے، وہ آئیں تو کہاں سے آئی تھیں اور آ کے کیا بن گئیں. ہمارے پاس بہت سارا ذخیرہ ہے کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا، واقعات کا، معجزات کا، قرآن کا، تفسیر کا ذخیرہ موجود ہے، خزانہ موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے والے موجود نہیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا کام ہے ہم اس تحریک کو آگے لے چلیں جس تحریک کو امام سجاد علیہ السلام لے کے چلے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لے کے چلی تھی. ہم بحث کرنے والے تھے، یعنی آگے گفتگو کرنے والے تھے امام سجاد علیہ السلام کی حیات کے کچھ حصوں پر. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ان کی زندگی کے کچھ اور حصوں پر گفتگو کریں گے. اور امام سجاد علیہ السلام ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ ان کے والد محترم، ان کے چچا اسلام کے لیے کتنا کام کرتے تھے. وہ دن بھی دیکھا ہے جو اسلام پر بڑی مصیبت آئی ہے، اور وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ مصیبتیں اتنی زیادہ رہیں کہ شام میں نہ جانے، بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال 42 سال شام کے ممبروں سے اہل بیت کو برا بھلا کہا جاتا رہا. اس پیریڈ میں امام علی علیہ السلام کے زمانے سے اور امام سجاد جو واقع کربلا تک جو بھی یہ وقت گزرا ہے، شام میں لوگ اہل بیت کے خلاف زیادہ بیانات ہوتے تھے وہاں کے ممبروں سے. امام سجاد علیہ السلام کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جو خطبہ دیا ہے، جس خطبے کے لیے خود تقریباً پورا وقت چاہیے مجلس کا، امام نے خطبہ دینے کے لیے یہ نہیں یزید سے کہا کہ مجھے یہ ممبر دے دے، میں اس ممبر پر بیٹھ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. امام نے کہا لکڑی کے ڈھیر پر مجھے بیٹھنے کی اجازت دے. کیوں؟ جب ممبروں سے یزید کے پیغامات، یزیدیت کے پیغامات، اور ممبر کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جانے لگا تو پھر وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے. اور جہاں اسلام کے حمایت میں، اسلام کے مشن کو، اسلام کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے، بھلے ایک وہ کرسی ہی کیوں نہ ہو، اس ممبر سے بہتر ہے. امام کا خطبہ یزید کے دربار میں، جہاں مستقل طور پر امام علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے امام حسن علیہ السلام کا زمانہ گزرا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام کربلا کے واقعے کی شہادت کے بعد، یعنی یہ جو پورا پیریڈ گزرا ہے شام کے اندر، معاویہ کی حکومت اور یزید کی حکومت، یہ ساری حکومتیں اہل بیت کے خلاف کام کرتی رہی ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ جب اہل بیت کے خلاف کام جہاں پر کیا گیا ہے وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے. اسی لیے لوگ، کوئی کہتا تھا باغی ہیں، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. جب اس دربار میں امام کا خطبہ شروع ہوا ہے تو یزید کو ایسا لگنے لگا کہ میری حکومت نہ گر جائے ان کے خطبے سے،
تو بے وقت اذان دلوا دی. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر مستقل طور پر اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہو، وہاں ایک خطبہ امام سجاد کا، تو کتنا معنی خیز خطبہ ہے وہ دربار یزید میں. خطبات اور بھی ہیں راستوں کے، انشاءاللہ کبھی ایسا موقع رہا تو اس پر بھی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، ان خطبوں کا خلاصہ. تو کیا وہ صرف اس زمانے کے لیے تھا؟ امام سجاد بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے چاہے جتنا بڑا یزید کیوں نہ ہو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ. کامیابی دینا خدا کے اختیار میں ہے. اس خطبے کو روکنے کے لیے بھی یزید نے اسلام کا ہی استعمال کیا، اذان کا. اذان بہترین چیز ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتی ہے، اللہ کا پیغام سناتی ہے اذان. لیکن یہی اذان کو استعمال کیا جا رہا ہے کس لیے؟ اسلام کے مشن کو روکنے کے لیے. اچھی چیزوں کو بھی غلط کام کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے. جیسے جنگ صفین میں قرآن مجید کو استعمال کیا ہے معاویہ نے، نیزوں پر بلند کر کے ہمارے تمہارے درمیان میں اب قرآن کا فیصلہ ہوگا. دیکھا آپ نے، اچھی چیز کو اس نے غلط جگہ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر لیا، فائدہ کر لیا اس کو. اسی طرح اذان تو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کربلا کے بعد بہت اہم زندگی ہے. اس پر ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اور اپنی خواتین کے ساتھ میں اس پر ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ امام کی حیات طیبہ اتنی زیادہ عظیم ہے کہ ہم اگر اس پر گفتگو کریں تو یقیناً ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہی امام جو ایک تنہا ہے، حکومت ڈری اتنی نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، اور گلے میں ایسا طوق ہے کہ جس میں کیلیں نکلی ہوئی ہیں، اور اس پر دیار بدیار گھمانا ہے. نہیں معلوم، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس تکلیف کا، اس دکھ کا. اس پر بھی امام کہہ رہے ہیں، جب کسی نے پوچھا امام مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف میری ہتھکڑیوں سے ہوئی ہے، مجھے تکلیف میری بیڑیوں سے ہوئی ہے، مجھے تکلیف میری کمر میں پڑے ہوئے لنگر سے ہوئی ہے، مجھے تکلیف میرے گلے کے خاردار طوق سے ہوئی ہے. امام نے بے ساختہ کہا شام الشام الشام. تو چاہنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کب تک روئیں گے؟ امام نے فرمایا کہ اماں بہنوں کا بے مقنا و چادر درباروں اور بازاروں میں پھرانا بھی ہماری میراث ہے. امام جب کسی بازار سے گزرتے تھے تو بعض مورخین نے لکھا ہے قصابوں نے پردے ڈال لیے تھے. امام ہر قصاب سے پوچھتے تھے جہاں رک جاتے تھے، کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ قصاب نے کہا مولا ہمیشہ ہم جانوروں کو پانی پلا کے ہی ذبح کرتے، کربلا کا رخ کرتے تھے. ہائے میرا بابا جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، مولا آپ کب تک روئیں گے؟ یہ تو آپ کی میراث ہے. امام جواب دیتے ہیں میرا کوئی ایک غم ہو تو میں رونے کا وقت معین کر سکتا ہوں، میں کس کس کو روؤں؟ میرا بھائی علی اکبر شہید کر دیا گیا، کیا میں نہ روؤں؟ میرے خیام جلا دیے گئے، کیا نہ روؤں؟ اگر ان کے لیے بھی نہ روؤں تو کیا ان کے لیے بھی نہ روؤں جن کو بے مقنا و چادر بازار کوفہ اور شام میں پھرایا گیا؟ لوگ انہیں باغی کہتے تھے، لوگ ہمیں باغی کہہ رہے تھے، صدقے کے کھجور پھینک رہے تھے.
عزاداری ہمارا مشن ہے، عزاداری ہماری جان ہے، ہماری روح ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی جب مدینے پہنچے ہیں تو جناب محمد حنفیہ جب گلے ملنا چاہتے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اس گلے میں اتنے زخم ہیں کہ اسے چھوا نہیں جا سکتا ہے۔ نانا کے مزار پہ جب پہنچے ہیں شاید بعد مورخ کہتے ہیں لوگوں نے پہچانا نہیں، خود کو گرا دیا۔ جنت البقیع کا رخ کیا۔ امام سجاد نے چاہنے والے جمع ہوئے پرسہ دینے کے لیے۔ امام نے جب اس محلے میں قدم رکھا ہے، محلے بنی ہاشم میں، اب امام سے سنبھلا نہ گیا۔ مادر عباس نے پوچھا اے بیٹا میرے حسین کا کیا ہوا کہ عباس وہاں موجود نہیں تھے؟ کہا جب تک میرا آقا میرا چچا عباس زندہ رہا اس وقت تک اہل حرم پر کوئی آنچ نہ آئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا بیہا و بالہا و بنیہا۔